حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سمانہ علی عابدی آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل نبائے حق میں، اور آپ تمام کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اگر بیان کی جائے تو سب سے بڑی فضیلت تو امام حسین علیہ السلام کی یہی ہے کہ وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، امام حسن علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اے یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، اے یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، دلوں پر آج بھی ہے حکومت حسین کی۔ جی ہاں، آپ دیکھیں گے امام حسین علیہ السلام کہ کتنے شہدائی ہیں، کتنے ماننے والے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جو کسی تعریف کی محتاج نہیں، جو کسی تعارف کی بھی محتاج نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوں کہ 14 معصومین علیہم السلام ہیں۔ 14 معصومین علیہم السلام میں سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ سبھی جانتے ہیں کہ مرکز ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم 12 اماموں کی، تو 12 اماموں میں آپ غور کریں گے کہ 4 محمد ہے، 4 علی ہے، 2 حسن ہے، لیکن حسین صرف ایک ہی ہے۔ ویسے تو ہر امام کی شہادت واقع ہوئی ہے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام سید الشہداء شہید اعظم ہیں، ان کی شہادت سب سے افضل شہادت قرار پائی ہے۔ خداوند عالم نے نفس مطمئنہ کہہ کر قرآن مجید میں پکارا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح عالم انسانیت کو بچایا، تو وہ یوں بچایا کہ یزید فاسق و فاجر امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کرنا چاہتا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ یہ جملہ کہا امام حسین علیہ السلام نے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ وہ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید ایک فاسق و فاجر ہے، اور وہ خود یہ نہیں جانتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ اگر ایسے انسان کی امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو انسانیت خطرے میں تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا بیعت کر لینا یہ بتاتا کہ یزید صحیح ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کے آگے سر نہ جھکا کر یہ بتایا کہ حق ہمیشہ بلند رہتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ لیکن ناظرین، میں یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گی اپنے آپ سے بھی اور آپ تمام سے بھی۔ کیا ہم امام حسین علیہ السلام کے نام کا دم بھرتے ہیں، لیکن کیا ہم انہیں فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا حق اور باطل کے درمیان جب فرق چننا ہوتا ہے تو ہم کسے چنتے ہیں، حق کو یا باطل کو؟ اگر ہمارے سامنے کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں یا ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اور ان کی زندگی کو کس طریقے سے فالو کر سکتے ہیں؟ ایسے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، دینی اور دنیاوی دونوں، لیکن ترجیح دینا چاہیے دینی تعلیم کو، کیونکہ اگر ہم کچھ زندگی جینے کا سلیقہ، اور جیسے کہ میں نے حق اور باطل کی بات آپ سے کہی، اس میں فرق، وہ طریقہ ہم اگر جان سکتے ہیں تو وہ صرف ہے اہل بیت علیہم السلام کا در، جن کی تعلیمات سے ہمیں مستفیض ہونا چاہیے۔ اور چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، و آخرنا محمد و کلنا محمد، یعنی میرا جو ہے پہلا بھی محمد ہے، جو بیچ میں ہے وہ بھی محمد ہے، جو آخر ہے وہ بھی محمد ہے،
اور یہ سب کے سب محمد ہے، اور وہ اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمیں ان سے منسلک ہو کر رہنا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام اس کے دروازے ہیں۔ اور دوسری طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جھولے سے قبر تک علم حاصل کرو۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، اگر ہمیں بہترین علم حاصل کرنا ہے اور بہترین طریقے سے زندگی گزارنی ہے تو حضرت علی علیہ السلام کی یہ حدیث ہماری زندگی، روزمرہ زندگی میں بھی جس میں آسانی پیدا ہو گزارنے کے لیے بہت بہترین ہے، اگر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جسے ہم حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گمراہ نہیں ہونا چاہتے ہو تو ان دو چیزوں سے منسلک رہو، ایک تو اہل بیت علیہم السلام اور دوسرے قرآن مجید۔ آپ خود ہی جانتے ہیں کہ ایک چپ قرآن اور ایک بولتا ہوا قرآن۔ جی ناظرین، میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کتنی بھی بڑی یونیورسٹی ہو، وہاں پر اگر بہت ساری بڑی بڑی بکس ہوتی ہے، کئی سائنسدانوں کی کتابیں رکھی ہوتی ہے، لیکن انہیں سمجھانے کے لیے ٹیچر، لیکچرر موجود ہوتے ہیں۔ تو اب اسی بات کو میں جوڑنا چاہوں گی قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام، کہ قرآن کو ہم بنا اہل بیت علیہم السلام کے سمجھ نہیں سکتے۔ ہم اپنی تعلیمات کو اگر ہمیں صحیح طریقے سے حاصل کرنا ہے تو ہمیں اہل بیت علیہم السلام کا دامن پکڑے رہنا ہوگا۔ تو میں نے آج امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر چند اہم باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو جاتے جاتے بس آپ سے ایک چھوٹی سی حدیث بیان کرنا چاہوں گی جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام سے متعلق فرمائی تھی، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں اضافہ کر دیتی ہے کہ حسین منی وانا من الحسین۔ بالکل اس کا مطلب یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ سے، یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو بھلا ہم کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو، ان کی زندگی کو فراموش کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں؟ تو بس میں آپ سے اجازت چاہوں گی، لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تو اب آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، خدا حافظ۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات۔